اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جوان سالہ بیٹی کی شادی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا، چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ عین اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا، کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تالا لگایا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا ہے۔ اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آج تو پکڑا گیا، اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ جوں ہی سلام پھیرا، فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جوں ہی سلام پھیرا، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا ہے۔ رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا۔ چور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالی جاں، یہ کرم نوازی کس خاطر؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح اذان ہونے پر ہی باہر آئے۔ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی، اور بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہیں کھڑے کھڑے نادم ہو کر تائب ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا عبادت گزار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔